صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ دو حصے میں ہے۔ ایک ہے خلفائے راشدین کا اجمالی تعارف اور دعا کے حقائق، کہ دعا کیسی مانگنی چاہیے، دعا کیسی ہونی چاہیے، اس تعلق سے گفتگو، کیونکہ اب دعا میں بھی ریاکاری ہونے لگی ہے، دعا میں بھی ہے نا۔ اب عالم صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب، مؤذن صاحب اسی کا نام لیں گے کہ جن کے ہاتھوں سے کچھ نذرانہ آنے والا ہے۔ یہ میں نیت پر حملہ نہیں کر رہا ہوں، ہے نا، نیت تو اللہ ہی جانے کیا نیت ہے، لیکن عام طور پر جو لوگوں کا طور طریقہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ہاں، جو ریئل میں دکھ رہا ہے وہ بول رہا ہوں۔ بابو میرا وہ یہ کیسے دے دو۔ تو سب سے پہلے میں گفتگو شروع کروں، کیونکہ وقت میرا آج کم ہو گیا ہے تو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور آپ جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ بولیے نا انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ جی، سب سے پہلے میں خلفائے راشدین کا جو ایک اجمالی تعارف ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا جب آپ نے اعلان کیا اس وقت ہمارے حضور کی عمر 40 سال تھی۔ کتنی بولیے؟ 40 سال تھی۔ اور آپ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے خدمت کتنی سال کی؟ 23 سال۔ کتنے؟ 20 پہ 2 سال آپ لوگ بولتے ہیں نا، 23 سال، 20 پہ 3 سال، 23 سال۔ کتنے؟ 23 سال آپ نے اسلام کی خدمت کی۔ سن 11 ہجری، سن، ہاں بولتے رہیں گے تو نیند چلی جائے گی، ہے نا، ہاں، سن 11 ہجری، اور ربیع الاول شریف کا مہینہ، اس سے پہلے آتا ہے سفر کا مہینہ۔ سفر کے 22 تاریخ کو یا سفر کے مہینے کی جو آخری تاریخ ہیں ان تاریخوں کو ہمارے حضور پاک علیہ وسلم کو بخار شریف آیا۔ کیا آیا؟ ہاں، میں بخار کو شریف اس لیے بول رہا ہوں، حدیث میں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا بیماریوں میں سب سے پیاری جو بیماری ہے وہ بخار ہے۔ سبحان بولے بھائی۔ ہاں، ہم جیسے گنہگاروں کو جب بخار آتا ہے نا تو ہمارے حصے میں جو جہنم کی آگ ہے، تو بخار سے جو گرمی نکلتی ہے نا وہ جہنم کی آگ کا حصہ کم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بولے بھائی۔ ہاں، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ہے وہ، اور حضور کو جو بخار آتا تھا حضور کے درجے بلند کرنے کے لیے، وہ یاد رکھیے گا۔ خیر، تو 11 ہجری سفر کے مہینے میں آپ کو جو ہے بیماری شروع ہوئی، اور وہی 11 ہجری ربیع الاول شریف کے مہینے میں اور 12ویں تاریخ میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مشکوٰۃ المصابیح کے علاوہ کئی کتاب میں یہ حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ہر جگہ یہ حدیث ہے۔ قرآن کی ایک مشہور آیت ہے، سورہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تقریباً سب کو یاد ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد ہمارے حضور پاک علیہ وسلم کو علم ہو گیا، حالانکہ علم پہلے بھی تھا، اللہ نے اس سے خبر کرایا کہ اب میرا سفر آخری ہے۔ اس سورہ کے نزول کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کو حضور نے بلایا اور بلا کر کان میں کچھ کہا۔ کیا کہا؟ کہ بیٹی میں اس بیماری میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو حضور کا یہ علم غیب دیکھیں کہ کب جانا نہیں جانا حضور کو معلوم ہے۔ سبحان اللہ بولے بھائی۔ تو بیٹی رونے لگی، فاطمہ زہرا رونے لگی۔ پھر حضور پاک نے کہا بیٹی اور قریب ہو جا۔ کان میں میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے اس دنیا میں تم ملاقات کرو گی۔ تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگیں، دور میں بیٹھی، بعض
ازواج مطہرات جو یہ سرگوشی دیکھ رہی تھی، سرگوشی کہتے ہیں دوسرے لوگوں سے بات چھپا کر کے دو میں بات کو رکھنا، دو کے اندر بات کو رکھنا، کوئی تیسرا نہ جان جائے، اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ تو دور میں بیٹھ کر کے ازواج مطہرات یہ سرگوشی دیکھ رہی تھی، سن تو نہیں پا رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ بعد میں فاطمہ زہرا سے بعد ازواج مطہرات نے پوچھا کیا بات ہے کہ پہلی سرگوشی میں آپ رو پڑی، دوسری سرگوشی میں آپ ہنس پڑی؟ فرماتی ہیں کہ ابا حضور نے، پیارے آقا نے پہلی سرگوشی میں فرمایا کہ بیٹی میں اس بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے میں رو پڑی، اور دوسری بیماری میں آپ نے فرمایا، دوسری سرگوشی میں آپ نے فرمایا بیٹی سب سے پہلے اہل بیت میں تم ہی مجھ سے ملاقات کرو گی، تو میں ہنس پڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس بات پر سبحان اللہ؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا موت سے نہیں ڈر رہی ہیں، حضور کی محبت میں ہنس رہی ہیں۔ سبحان اللہ بولیے۔ حضور کی ملاقات کے لیے، حضور کی محبت میں کیا کر رہی ہیں؟ ہنس رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں۔ اس بات پر سبحان اللہ۔ جی خیر، حضور پاک علیہ وسلم 11 ہجری ربیع النور شریف میں انتقال فرما گئے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا جانشین، آپ کا خلیفہ بنانے کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار صحابہ کے بڑے صحابی تھے، بلکہ لیڈر صحابی تھے، سبحان اللہ، کیا تھے؟ انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک چھپر بنا کے رکھا تھا، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں بیٹھک، عریس بولتے ہیں اس کو، چھپر، عریس، بیٹھک۔ اسی بیٹھک میں خلافت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے صحابہ جمع ہوئے، جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دیگر جو بڑے بڑے صحابہ ہیں سب موجود تھے۔ یاد رہے، چونکہ میرا موضوع کیا ہے؟ خلفائے راشدین کا اجمالی تعارف، اجمالی یعنی ان شارٹ، ہے نا؟ بریف، مختصر۔ تو ایک جو لائن ہے وہ لائن کھینچ رہا ہوں، تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ کب کون خلیفہ بنے، کیسے خلیفہ بنے، کتنے دن خلیفہ رہے، سبحان اللہ، کیا کیا کام کیے، ہے نا؟ یہ ایک بڑی بڑی معلومات ہیں، یہ سب یہ یاد رکھیے گا۔ میں بس ایک لائن کھینچ رہا ہوں، اس لائن پر آپ اپنی نگاہ کو ٹکا کے رکھیے تو علم بہت بڑھے گا انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ جی عرض کر رہا تھا، تو اس چھپر میں، اس بیٹھک میں خلافت کا کام انجام کیسے دیا جائے، کن کو بنایا جائے، اس تعلق سے مشورے کی محفل منعقد ہوئی۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ سنیے، مشورے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پتا چلا کہ مشورہ کرنا ایک تو حضور کی سنت ہے نا؟ سب سے پہلی خلافت بھی مشورے سے ہوئی ہے، سبحان اللہ، مشورے سے، جبرن نہیں، کسی کا حق چھین کے کسی کو نہیں دیا گیا، اس میں سب کا مشورہ شامل تھا، سبحان اللہ بولے بھائی، سب کا تھا۔ جیسے کہ آج دوسرے لوگ خاص کر کے شیعہ رافضی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی کا حق تھا، صحابیوں نے ان کا حق چھین کر کے ابو بکر صدیق کو دے دیا، بولے معاذ اللہ۔ تو جملہ تو وہ ایک بولا، لیکن ایک جملے میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ صحابہ کی شان میں وہ لوگ کیا کر گئے؟ گستاخی کر گئے۔ وہ ایک جملہ نہیں ہے، اس ایک جملے میں تمام صحابہ کو ڈکیت کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ بولیے نا معاذ اللہ، کیا کہا گیا؟ ڈکیت کہا گیا، کیونکہ کسی کا حق چھین لینا یہ ڈکیت کا کام ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں جو انصاری صحابی تھے، وہ مدینے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بولا کہ سنیے، رسول پاک علیہ وسلم جب بھی کسی اہم کام کے لیے بھیجتے تھے تو ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو لیتے تھے۔ تو ایک کام کرے، جب خلیفہ مقرر کرنا ہے تو ایک مہاجر اور ایک انصار کو۔ ایک اور انصاری صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی ایسی بات کر دی، انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی ایسی بات کر دی۔ اخیر میں حضرت زید بن ثابت، کیا بولیے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انصاری صحابی ہیں، یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے لوگوں سے کہا، آپ لوگ کیسی بات کر رہے ہو؟ آپ لوگوں نے اس پوائنٹ پر دماغ نہیں لگایا کہ حضور کیا تھے،
मुहाजिर थे या अंसारी थे? तो सबों ने कहा कि हुजूर जो हैं मुहाजिर थे। तो कहा जब हुजूर मुहाजिर थे हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, हुजूर का नाइब भी मुहाजिर होगा। खड़े होते हैं, जाकर अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ लेते हैं और पकड़ के कहते हैं ये देखो ये तुम्हारा वाली है, सुभान अल्लाह बोलिए, ये तुम्हारा वाली हैं, ये तुम्हारे अमीर हैं, ये कह करके बैयत कर लेते हैं। उसके बाद हजरत उमर आते हैं, वो बैयत करते हैं। वहां जितने भी हाजरीन थे सबों ने पलक झपकने में अबू बकर सिद्दीक का हाथ थाम लिया। किसी ने एक जुमला नहीं कहा, क्योंकि सब जानते थे कि हुजूर पाक का इंतकाल हुआ है। इंतकाल से 2-4 दिन पहले हुजूर का मुसल्ला जिन्होंने थामा था, तो फिर हुजूर पाक वसल्लम की खिदमत की जिम्मेदारी भी वही थामेंगे। वो सब जानते थे, कोई गुफ्तगू नहीं हुई। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, बैठ जा बेटे बैठ जा, रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनने के बाद मस्जिद नबवी आए, मिंबर शरीफ पर खड़े हुए। आपने निगाह डाली कि नबी पाक के फूफीजाद भाई, फफेरा भाई, फूफीजाद भाई हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर है नहीं। आपने फरमाया नहीं, वो भी बड़े आदमी हैं, उनको भी बुलाया जाए, मशवरे की जरूरत है उनकी। सुभान अल्लाह बोले भाई, अहले बैत का एहतराम। बुलाए गए, बातचीत हुई। का सरकार रसूल पाक सल्लम ने हर जगह आपको पेश रखा है, हम जरूर आपके ताउन में खड़े रहेंगे। फिर निगाह डालते हैं कि हजरत अली नहीं है। आपने फरमाया उनको भी बुलाया जाए। हजरत अली आए, आपने फरमाया कि आप नबी पाक के चचेजाद भाई हैं, साथ साथ नबी पाक के सगे दामाद हैं, आपका वक़ार और मर्तबा बहुत ऊंचा। मुझे उम्मीद है कि दीन के काम में लोगों ने मुझे जो ये जिम्मेदारी दे दी है, आप मेरा ताउन करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे। तो हजरत अली ने सुनने के बाद क्या कहा, कद्दमक रसूलुल्लाह फमनिल्लज़ी युअखिरुक। रसूल पाक ने जब आपको आगे बढ़ा दिया है, कौन है जो आपको पीछे करे? सुभान अल्लाह बोलिए। रसूल पाक ने जब आपको आगे बढ़ा दिया है, कौन है जो आपको पीछे करे? सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? अल्लाहु अकबर। ये हजरत अली ने ये जुमला इरशाद फरमा करके आजकल के तमाम शियों और राज़ियों का एक को जबरदस्त तमाचा मारा है, जो इस तरह की बेकार बातें किया करते हैं। जब मुकम्मल तौर पर फारूक हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना जो खिताब था कर दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन का काम हुआ। आप तकरीबन 2 साल 2 महीने कुछ दिन नबी पाक की नियाबत और खिलाफत का काम अंजाम दिया। अबू बकर सिद्दीक कौन है? अबू बकर सिद्दीक वो सहाबी हैं कि जिनका 4 खानदान, सुभान अल्लाह भाई, कितने बोलिए? 4 खानदान सहाबी हैं। ये शरफ फिर किसी और सहाबी को नहीं मिला। अबू बकर सिद्दीक के वालिद सहाबी हजरत अबू कुहाफा रजी अल्लाह अन्हु, खुद हजरत अबू बकर सहाबी, हजरत अबू बकर के बेटे सहाबी, हजरत अबू बकर के पोते भी सहाबी। सुभान अल्लाह भाई, कितनी नस्लें हो गई? 4 नस्लें आपकी सहाबियत से मुशर्रफ हैं। ये एजाज किसी और को नहीं मिला। साथ साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक वो जात हैं कि जिन्होंने एक दफा इस्लाम लाने के बाद कहा कि मैंने इस्लाम लाने से पहले जमाने जाहिलियत में भी कभी शराब को मुंह नहीं लगाया, कभी शराब नहीं पिया और कभी बुतों को सजदा नहीं किया। तो बाद लोगों ने चुटकियां ली, समझना चुटकियां लेना, मजाक उड़ाना, है ना। ये खबर हमारे हुजूर तक पहुंची। कुछ लोगों ने कहा आपके दोस्त, आपके यार ऐसी ऐसी बातें वहां कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं फेंक रहे हैं, है ना। माज़ा अल्लाह माज़ा अल्लाह। तो जो शिकायत करने वाले थे, मुमकिन है कि इस तरह की शिकायतें की हूं। मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर ऐसा कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही कह रहा है कि उसने जमाने जाहिलियत में भी कभी शराब को नहीं मुंह लगाया और कभी बुतों को सजदा नहीं किया है। आप बड़े लोगों में, जवान मर्दों में सबसे पहले ईमान लाए, सबसे पहले ईमान लाए। आपकी तरह हुजूर से मोहब्बत करने वाले सहाबा में कोई नहीं है। सुभान बोले भाई, हुजूर से मोहब्बत करने वाले इस जमीन में नबी पाक के बाद
سب سے بڑے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. ان جیسی محبت میرے نبی سے کسی نے نہیں کی. سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ ہاں امت محمدیہ میں کسی نے نہیں کی. ان کا مقام سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہے. میرے آقا کریم کا ہمیشہ انہوں نے ساتھ دیا. گھر میں ہے تو ساتھ میں ہے، سفر میں ہے تو ساتھ میں ہے، کہیں پر تجارت کرنے گئے ہیں تو بھی ساتھ میں ہے. سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ دشمنوں نے پریشان کر دیا، اللہ نے نبی کو حکم نازل کیا کہ اے حبیب اب آپ دین بچا کر کے اپنا شہر چھوڑ کر کے مدینہ آ جائیے، کیجیے ہجرت. تو اس حکم میں اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ اپنے حبیب کے حبیب کو بھی شامل فرمایا تھا. سبحان اللہ. ہاں اور بھی دیگر لوگ تھے، لیکن اس سفر میں نبی کا یار کون رہے گا، نبی کا ہم سفر کون رہے گا، اس کا بھی فیصلہ اللہ نے کیا تھا. سبحان اللہ بھائی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کا یار سفر رب چنے. سبحان اللہ. نام ان کا ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. اس لیے میرے آقا نے حدیث نے فرمایا ابو بکر جب تم غار ثور میں میرے ساتھ ہو تو حوض کوثر میں بھی تم میرے ساتھ رہو گے. یہ صحیح حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ غار ثور میں جب تم میرے یار تو پھر حوض کوثر میں بھی تم میرے یار رہو گے، یعنی میرے ساتھ رہو گے. بڑا اونچا مقام. قرآن پاک میں کسی صحابی کی صحابیت پر کوئی صراحت والا جملہ یا اشارہ والا جملہ نہیں آیا. تنہا حضرت ابو بکر صدیق ہیں. سبحان اللہ بولیے کہ ان کی صحابیت پر لفظ صاحب کا استعمال قرآن میں آیا ہے. سورہ توبہ پڑھیے. اور جو لوگ اس طرح کی اونچ نیچ بات کرتے رہتے ہیں، سورہ توبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ ان باتوں سے توبہ کرے گا اور پھر ابو بکر صدیق کے دامن میں آ کر کے پناہ لے گا، جگہ ڈھونڈے گا کہ سرکار آپ ہمیں اپنے خادموں میں شامل کر لیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے. کتنے بولے نا بھائی؟ ہے دیکھیے کتنے 40 ہے. اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. بھائی اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو روتے ہوئے بیٹے کو اگر کہتا ہے بیٹا چپ چپ، تو روتا ہوا بیٹا تھم جاتا ہے، کیونکہ باپ کی طرف سے جو تسکین ملتی ہے نا وہ دوست و یار کی طرف سے تسکین نہیں مل سکتی. حالانکہ ہم دوست و یار کی وجہ سے باپ کو چھوڑ رہے ہیں آج، ہے نا. میں یہاں باپ کی نہیں رسول پاک کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ بولے بھائی کہ غار ثور ہے. کافر لوگ حضور کو ڈھونڈتے 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 پہاڑ میں چڑھ گئے، یہاں تک کہ غار ثور کے جو کنارہ ہے نا، کنارے میں پیر رکھ کر کے حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور ان کافروں کا پیر حضرت ابوبکر صدیق غار ثور کے اندر سے دیکھ لیے. تو اس وقت حضور کو وہ کہہ رہے ہیں سرکار کافر لوگ تو یہاں تک آ گئے ہیں، سرکار کافر لوگ یہاں تک آ گئے ہیں، اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے. تو اس وقت حضور نے جو تسکین دی تھی، سبحان بولے بھائی، اسی واقعہ کو اللہ نے قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس طرح کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. دو میں وہ جو دوسرے تھے اور وہ دونوں جب غار میں تھے تو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ہے نا. تو صاحب نے تو تم نے یا مراد ہے ہمارے حضور نے، تو ہمارے حضور نے اپنے صاحب کو کہا لا تحزن. آپ لوگ بولتے اس کو ڈونٹ وری، یہ نہ بولتے بھائی لا تحزن، خوف مت کھاؤ، ان اللہ معانا. سبحان بولے بھائی ان اللہ معانا لا تحزن، خوف مت کھاؤ، مت ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان بولے بھائی، سبحان بولے بھائی، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ حضور کہہ رہے ہیں اپنے صاحب کو، اپنے یا صاحب سے ہی لفظ صحابی اور لفظ صحابہ ہے. اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت پاک سے حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت ثابت ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا کوئی اگر انکار کرے گا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا.
یہ تنہا مقام حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے، کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ کسی دوسرے صحابی کی صحابت کا اگر کوئی انکار کر دے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا، گمراہ ہو جائے گا، بد مذہب ہو جائے گا، بد دین ہو جائے گا، لیکن کافر تنہا حضرت ابوبکر صدیق ہیں وہ، کہ ان کی صحابت کا انکار کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ مقام دیکھیں ان کا۔ بھائی میں آپ کو بول دوں، آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو آپ خوش ہو جائیں گے، باپ رے باپ، مسجد قمر کے خطیب صاحب نے مجھے متقی پرہیزگار کہہ دیا۔ نہیں، یہ ریئلی ہے، یہ ہے ایسا کہ کوئی آدمی، بڑا آدمی اگر آپ کو کہہ دے کہ آپ متقی پرہیزگار ہیں تو آپ اپنے آپ کو جھانک کے دیکھیں کہ واہ، میں بھی ماشاءاللہ اچھا ہی ہوں کہ مجھے کسی نے متقی پرہیزگار کہہ دیا ہے نا۔ اگر کسی بندے کو اللہ بولے کہ تم متقی پرہیزگار ہو، مچل کے سبحان بولیے، تم متقی پرہیزگار ہو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس صاحب کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ وہ کوئی دوسرے نہیں ہے، وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ سبحانہ بولے بھائی۔ وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے، سورہ زمر، زامیم را، سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جنہوں نے سچ لایا اور وہ جنہوں نے سچائی کی تصدیق کی، تو یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آپ کو مزہ نہیں آیا؟ مزہ کب آئے گا؟ جب حضرت علی کی زبان سے سنیں گے۔ سبحانہ بولے بھائی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے درمیان کیا کہا؟ اس طرح کہا کہ قسم ہے اس کی، اس پروردگار کی جس نے رسول کو حق دے کے بھیجا۔ سبحانہ بولے بھائی۔ حضرت علی نے اس طرح کہا، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے رسول کو حق دے کے بھیجا اور اس حق کی تصدیق ابو بکر سے کرائی۔ سبحان بولے بھائی۔ اور اس حق کی تصدیق ابو بکر سے کرائی، یہ جملہ حضرت علی کا تھا، یہ حضرت علی کا تھا۔ انہوں نے ایسا بولا تو رب قدیر نے کہا علی تم نے غلط نہیں، تم نے سچ بولا، تم نے سچ بولا۔ اور اسی مضمون کی آیت اللہ رب العزت نے جبریل کو دیا، جاؤ حبیب کو سنا دو۔ یہ وہی آیت ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جنہوں نے سچ لایا اور وہ جنہوں نے سچائی کی تصدیق کی تو یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بھی متقی کہا اور اپنے حبیب کے حبیب یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو بھی متقی اور پرہیزگار کہا۔ تو مقام دیکھیے کہ جن کو اللہ متقی پرہیزگار کہہ دے، ان کی تقوی اور ان کی پرہیزگاری میں کوئی بندہ انگلی تو دور کی بات ایک بال نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ مقام ہے ان کا۔ جانتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرتے تھے کہ طبیعت میں بڑے نرم تھے۔ سنیے صاحب، طبیعت میں بڑے نرم تھے، لیکن اللہ رسول کی شان میں کوئی گستاخی اگر کر دیا تو بڑے گرم تھے۔ سبحان بولے بھائی، بڑے گرم تھے، اتنا گرم کہ چھوڑتے نہیں تھے۔ فخاذ نام کا ایک یہودی حضرت ابوبکر صدیق کو آ کے کیا بول رہا ہے؟ وہ قرآن کی جو آیت وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کیا بولیے؟ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کو قرض حسن دو، ہے نا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ فخاذ نام کا ایک یہودی مولوی تھا، وہ آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہا ہے اے تمہارے ساتھی یہ آیت سنا رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالی ہم لوگوں کا قرضہ لیتا ہے؟ تو جو قرضہ لیتا ہے وہ تو فقیر ہوتا ہے، اور جو قرضہ دیتا ہے وہ تو مالدار ہوتا ہے۔ تو جب تمہارا اللہ قرضہ لیتا ہے تو تمہارا اللہ فقیر ہو گیا، اور ہم قرضہ دیں گے تو ہم مالدار ہو گئے۔ حضرت دیکھیں آپ لوگ خاموش سن رہے ہیں، کیا بولیں گے؟ معاذ اللہ، کیا بولیں گے؟ ہاں معاذ اللہ۔ ہاں تو حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھا کر کے زوردار تماچا اس کے گال پہ لگایا، اور تماچا مارنے کے بعد کیا کہا معلوم ہے؟ کہ اگر تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی اگر معاہدہ نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن کو اڑا دیتا۔ یعنی کوئی معاہدہ تھا صلح کا، جس کی بنیاد پر اسی عہد کا، اسی وعدے کا پاس و لحاظ رکھا، نہیں تو ابو بکر جیسا نرم دل بھی تلوار اٹھاتے اور اس ظالم کا سر تن سے جدا فرما دیتے۔ یہ ہے
یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق. آپ نے 2.5 سال یعنی 2 سال 2 مہینے، کیا بولیے، 2 سال 2 مہینے اور کچھ دن خلافت کی ذمہ داری نبھائی، خلیفہ بنے رہے، اور اسلام کی وسعت کو اور مزید آپ نے وسعت دی اور دائرہ آپ نے بڑھایا. غالباً 13 ہجری، کتنے بولیے، 13 ہجری، اور جمادی الثانی، کیا جمادی الثانی کا مہینہ، اس کو ہم لوگ جمادی الاخری بھی بولتے ہیں، جمادی الثانی بھی بولتے ہیں. وہ 7 جمادی الثانی کو ٹھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا. کیا محبت تھی حضور سے، سبحان اللہ. یعنی حضور کو جو بیماری آئی تھی وہی حضور کے یار کو آ رہی ہے. مطلب کہ نہیں بولیں گے بھائی؟ ہاں، سیم سیم. کچھ دن حضور بھی بیماری میں رہے، کچھ دن حضور کے یار بھی بیماری میں ہیں. اللہ 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 اللہ. 22 جمادی الثانی، کتنے بولیے، 22 جمادی الثانی کو آپ کا انتقال ہے. انتقال سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی، حضور کو کتنے کپڑے دیے گئے تھے، حضور کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتائی کہ 3 کپڑے تھے اور پیر کے دن انتقال. اور اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ پوری زندگی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، پیروی کی، ہر بات کو مانا. کاش اگر میں یہ دونوں چیز میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر جاؤں تو مزہ آ جائے گا. اللہ نے قبول کر لی، تمنا تھی، اللہ نے قبول کر لی. وہی پیر کے دن انتقال ہوا. سبحان اللہ بولے بھائی. ہاں، خالی دن ہی نہیں بلکہ جتنی عمر حضور کی اتنی عمر ان کی بھی. 63 سال کی عمر میں حضور بھی انتقال کیے اور 63 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق بھی انتقال فرمائے. بولے رضی اللہ تعالی عنہ. انتقال سے پہلے جب آپ مرض الوفات میں تھے، بیماری میں تھے، آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا اور بلا کے فرمایا، عبد الرحمن ابن عوف، عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں اپنا خلیفہ ان کو بنانا چاہتا ہوں، عمر کو، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، عمر کے بارے میں کیا بولیں گے، آپ جتنا اچھا ان کے بارے میں سوچتے ہوں گے میں تو ان کے بارے میں اور اس سے زیادہ اچھا سوچتا ہوں گا. پھر حضرت عثمان غنی کو بلائے، پھر فرمائے کہ عثمان غنی آپ بتاؤ عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو عثمان غنی دل کے صاف، سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو ظاہر ہے، ظاہر سے ان کا باطن زیادہ اچھا ہے. یعنی وہ ذرا سا جوشیلے ہیں تو لوگ سمجھتے ہوں گے جوشیلا آدمی اچھا نہیں ہے. نہیں، جو دین کا جوشیلا ہوتا ہے وہ ایمان کا بڑا فرتیلا ہوتا ہے، وہ یاد رکھیے گا. ہاں، وہ یاد رکھیے گا. تو حضرت عثمان غنی نے یہی فرمایا کہ ان کا ظاہر، ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے. اسی طریقے سے کئی صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ لیا اور مشورے میں یہ بات سامنے آئی کہ سبوں نے ان کے بارے میں بڑا اچھا فیڈ بیک دیا، بتایا کہ نہیں، وہ یقیناً آپ کے بعد تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں. سبحان اللہ. تمام صحابہ کرام نے اس بات پر اتفاق کیا. پھر عثمان غنی کو فرمایا اٹھائیے قلم. انہوں نے قلم اٹھایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان جاری فرمائی اور حمد الہی کے بعد جو وصیت کرنی تھی اپنے خلیفہ کے تعلق سے آپ نے کر دی اور لوگوں کے لیے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنی جگہ میں عمر بن خطاب کو نامزد کر دیا. سبحان اللہ. ہاں، لیکن یاد رہے مشورے کے بعد، ہر ایک کی اوپینین پوچھنے کے بعد آپ نے یہ کام کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. کب بنے بولے بھائی؟ سن 13 ہجری میں. بولے نا، ہے دیکھیے کتنے ہجری میں حضور کا انتقال کب ہوا؟ حضور کا انتقال کب ہوا؟ 11 ہجری میں. حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال کب ہوا؟ 13 ہجری میں. حضرت عمر کب خلیفہ بنے؟ 13 ہجری میں. بات سمجھ آ گئی؟ اب حضرت عمر کون ہے؟ تو آپ جانتے ہیں صاحب، حضرت عمر کو یہ مقام حاصل ہے کہ کسی بھی صحابی کے ایمان لانے کے تعلق سے میرے حضور نے اللہ سے دعا نہیں کی سوائے عمر کے. ایک بار مچل کے بولے سبحان اللہ.
یہ کیا ہے؟ یہ جزوی ہے نا، یہ جزوی مقام و مرتبہ ہے، یہ جزوی فضیلتیں ہیں، ہے نا۔ لوگ بولتے ہیں حضرت علی کے بارے میں کہا بھائی علی کے قدموں میں نہیں، میرے 70 باپ کی جان قربان ہوں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ لیکن یاد رہے ہر صحابی کو تقریباً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ عنایتیں عطا فرمائی ہے، کچھ نہ کچھ عنایتیں کی ہیں، کچھ نہ کچھ کرم فرمایا ہے۔ دیکھیے حضرت عمر کا یہ مقام ہے کہ کسی بھی صحابی کے ایمان کے تعلق سے حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی، وہ تنہا حضرت عمر ہیں۔ میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب خاصہ، اے پروردگار خاص کر کے عمر کے ذریعہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ مقام حضرت عمر کو عطا ہے، بات میں آ رہی نہیں ہے؟ حضرت عمر کو عطا ہوا ہے کہ ان کے ایمان کے لیے حضور پاک نے اللہ سے دعا کی ہے، سبحان اللہ۔ ایمان کا واقعہ بہت مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ خالی ایمان ہی نہیں، اتنا بڑا مرتبہ رتبہ کہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، بائی چانس اگر ہوتا بھی، وہ عمر ہوتا۔ وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ اب یہ ٹائٹل، یہ خطاب، یہ فضیلت میرے آقا نے پھر کسی اور صحابی کو، یہاں تک کہ ابو بکر کو بھی یہ نہیں عطا فرمائی ہے نا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا عمر جس راستے سے چلتا ہے، شیطان، یہ جن کے شیطان اور انسانوں کے شیطان سب راستہ کراس کر کے بھاگ جایا کرتے ہیں، وہ حضرت عمر ہیں۔ سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ اور خالی اتنا نہیں صاحب، میرے آقا کریم نے ایسے نہیں فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، میرے آقا نے ایسے نہیں فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں حضرت عمر میرے نبی سے مشورے کرتے تھے، اور مشورے پر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا کرتا تھا۔ ایک بار اور بچل کے بولیے نا سبحان اللہ بولیے۔ یہی بات اگر خوب چلا کے بولوں گا نا تو آپ لوگوں کو جوش آئے گا، مزہ آئے گا، لیکن میں چلا نہیں سکتا کیونکہ بھائی اور بھی کیا کہتا ہے کہ دو تقریر ہے، نہیں ہے؟ 2 تقریر ہے، پھر کل جمعہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ کل جمعہ بھی ہے کہ نہیں؟ ہر چیز سنبھالنی پڑتی ہے۔ خیر، کیا کہا تھا میں کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر کے مشورے پر قرآن کی آیتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا تھا۔ سبحان اللہ بولیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت عمر نبی پاک کے پاس آئے تو اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو حضور پاک علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ صحابیات سامنے ہیں، ازواج مطہرات پیچھے ہیں۔ تو اب حضور کی محفل عام ہوتی تھی نا، کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے، یہ کوئی جو دنیا والے وی آئی پی بنے ہوئے ہیں ہے نا کہ ان وی آئی پیوں کے دربار پہ سب جا نہیں سکتے ہے نا، بہت کچھ اجازت لینے کے بعد کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتا ہے تب ملاقات ہوتی ہے، لیکن دنیا میں میرے نبی سے بڑھ کر کوئی وی آئی پی نہیں ہے، لیکن وہ بارگاہ عام بارگاہ تھی۔ سبحان اللہ بھائی، ہر کسی کے لیے وہ بارگاہ کھلی ہوئی تھی، سبحان اللہ، ہر کسی کے لیے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا تھا، کچھ اچھے لوگ جو نہیں ہوتے تھے وہ بھی آ جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا سرکار آپ کی بارگاہ عام بارگاہ ہے اور طرح طرح کے لوگ آ جایا کرتے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات بھی بیٹھی رہتی ہیں، وہ سب تو ہماری مائیں ہیں، سبحان اللہ، تو ان لوگوں کو ذرا پردے کا حکم دے دیجیے، پردے کا۔ یہ مشورہ حضرت عمر نے حضور کو دیا نہیں بلکہ سنایا۔ مشورہ کون حضور کو دے گا؟ کیا کیا؟ خالی سنایا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جاؤ سورہ احزاب کی آیت نمبر 55 لے جاؤ اور نبی پاک کو سنا دو۔ یہی آیت پاک ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ سبحان اللہ بھائی، ہے نا؟ اے لوگو، جب تم ازواج مطہرات سے کوئی برتنے کا سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، سبحان اللہ، پردے کے پیچھے سے مانگو، وہی حجاب۔ تب سے مسلمان عورتوں پر حجاب کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ تو آج ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں پر، ان کے وقار پر لچوں لفنگوں کی اگر یہ بدنگاہی نہیں پڑتی ہیں تو شکریہ ادا کرو فاروق اعظم کا، سبحان اللہ، کہ جنہوں نے
हाँ मशवरा दिया, और इतना पाक मशवरा था कि रब ने उनके मशवरे पर कुरान की आयत नाजिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। मकाम इब्राहिम में हाजी लोग, उम्रा करने वाले लोग जाते हैं और 2 रकअत नफिल नमाज पढ़ते हैं ना भाई। कितना मजा आता है, जो जाके आए हैं उनसे पूछिए। सुभान अल्लाह भाई। और कितनी दिल नशीनी है वहां पर, और कितना तकर्रुब महसूस होता है, तकर्रुब इल्लाह, उनसे पूछिए जिन्होंने सच्चे दिल के साथ और ईमान और अकीदे के साथ जाके 2 रकअत नफिल नमाज पढ़ के आया है। ये मौका फराहम जो आज हम और आपको हो रहा है, ये भी हजरत फारूक आजम के मशवरे पर हो रहा है। फारूक आजम ने कहा था हुजूर से कि सरकार ये क्या है? तो ये मकाम इब्राहिम है, इसकी तारीख क्या है? तो हुजूर पाक ने पूरी तारीख सुना दिया। जब सुना दिया तो कहते सरकार मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ नफिल नमाज पढ़ लूं। सुभान अल्लाह भाई। हाँ, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा की आयत नंबर 125 को नाजिल उसी वक्त कर दिया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ए हाजियो, जब आ ही गए हो हज करने के लिए तो फिर मकाम इब्राहिम को अपनी नमाज की जगह बना लो। सुभान अल्लाह। हाँ, ये शराब आज हराम है। अरे भाई, इसकी हुर्मत पर दिगर मजाहिब ने अगर से खुल के बात नहीं किया है, लेकिन इसके नुकसानात पर तमाम मजहब के लोगों ने बात किया है। मालूम है कि नहीं भाई? शराब के नुकसानात पर, उसकी हुर्मत पर तो बात नहीं करते हैं, लेकिन उसके क्या नुकसानात हैं, हर मजहब के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो हर एक उसके नुकसान पर बात करते हैं। करते नहीं करते हैं? फारूक आजम ने सबसे पहले शराब के नुकसानात पर बात की है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले उन्होंने की, हुजूर को सुनाया सरकार ऐसी ऐसी बात है। तो मेरे आकाई करीम से मशवरा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा की आयत नंबर 219 को नाजिल किया, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिरी कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। सुभान अल्लाह नहीं पढ़ेंगे भाई? क्योंकि इन आयतों को मैं तफसीर कुरान में बता चुका था, इसलिए मैं इसको और ब्रीफ कर दे रहा हूं, है ना। हाँ, फिर उसके बाद सहाबा इकराम कुछ ऐसे थे जो समझ नहीं पाए कि शराब हराम हो चुकी है, नहीं समझ पाए थे, तो वो लोग पी रहे थे। और हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ के घर में मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे और कुरान की तिलावत हुई, उसमें आप गलती कर गए इमाम साहब। जब गलती कर गए, फारूक आजम के कान तक बात आई। फारूक आजम फिर नबी पाक की बारगाह में आए, फिर के सरकार अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि फिक्सली कोई हुक्म आ जाए शराब के बारे में। तो उस वक्त सूरह निसा शरीफ की आयत नंबर 43 नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। ऐ ईमान वालों, नशे की हालत में तुम नमाज के करीब मत जाओ, है ना। तो फिर बाद सहाबा इकराम नहीं समझ पाए कि शराब वाकई तो हराम हो गई है। कुछ लोग पी रहे थे, तो हजरत फारूक आजम को चैन नहीं, सुकून नहीं। जिसका ईमान जितना ज्यादा होगा, सुभान अल्लाह भाई, गुनाह देख करके उनको उतनी बेचैनी होगी। आज हम लोग गली में, कूचे में, हर जगह गुनाह देखते हैं, लेकिन हम लोग को हया तक नहीं आती है। तो वजह क्या है? हमारा ईमान इतना नीचे गिर चुका है कि हमको हया तक नहीं आती है। अरे हम किसी को हाथ पकड़ के क्या टोकेंगे, हमको हया तक नहीं आती है, हमको शर्म तक नहीं आती है। हम सब गुनाह देख करके आंख मूंछ करके भाग जाया करते हैं। तो ये आपने समझा नहीं कि आपका ईमान बहुत नीचे चला गया है। हमारा ईमान बहुत नीचे चला गया है। शर्म भी नहीं है, खौफ भी नहीं है, हया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। और जिनका ईमान जितना मजबूत है, उनकी हया उतनी मजबूत है। सुभान अल्लाह भाई, उनकी हया उतनी मजबूत है, याद रखिए। तो बार बार सवाल करने लगे हजरत फारूक आजम, तब जाकर के सूरह माइदा की आयत नंबर 90, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू, यह आयत पाक नाजिल हो गई और शराब पर मुकम्मल तौर पर हुर्मत नाजिल हो गई। और तमाम सहाबा इकराम उसी दिन से शराब क्या कर दिया? छोड़ दिया। सुभान अल्लाह बोलेंगे नहीं? शराब क्या कर दिया? बोले ना, छोड़ दिया। तो ये फारूक आजम है, मशवरे देते हैं और आयतें नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका पर एक दफा आप लोग सुन चुके होंगे, एक दफा कुछ जालिमों ने मिलजुल करके मिली भगत से तोहमत लगा दिया। क्या लगा दिया? बोलिए ना, माज़अल्लाह बोलिए। तोहमत लगा दिया। हाँ, उसमें कुछ सहाबा इकराम भी क्या कहते हैं कि बहकावे में आ गए थे। 2-4 सहाबा थे, वो भी बहकावे में आ गए थे। हाँ, बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन हजरात की तौबा को कबूल किया, उनकी माफी भी हो गई। हाँ, खैर, उसमें अब्दुल्ला इब्ने उबय नाम का बहुत बड़ा मुनाफिक था, वो बहुत आगे था। तो उस जमाने में मेरे आकाए करीम ने अपने करीबी साहब, हर साहबी करीब हैं, लेकिन जो ज्यादा करीब रहते थे उनसे मेरे आका मशवरा करते थे। तो एक दफा हजरत फारूक आजम को बुलाए मेरे आका,
بلا کر کے مشورہ کیے کہ اے فاروق تم تو سن رہے ہو پورے مارکیٹ گلی میں ہر جگہ اس طرح سے افواہ میری بیوی کے لیے اڑا دیا ہے، کیا مشورہ ہے تمہارا، کیا کہتے ہو؟ تو فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کا نکاح آپ نے خود کیا یا کسی نے کرایا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا حضرت عائشہ سے نکاح میرا اللہ نے کرایا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، کس نے کرایا ہے؟ اللہ نے کرایا۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار وہ پروردگار آپ کے نالین میں آپ کی جوتی میں گندگی ہو تو وہ رب تبارک و تعالی جبریل کو بھیج کر کے آپ کو آگاہ کراتا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، آگاہ کرا دیتا ہے۔ ہاں تو پھر غلط کریکٹر کی عورت اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیا آپ کو آگاہ نہیں فرماتا؟ جب رب نے آپ کے لیے عائشہ کو چنا ہے تو پھر عائشہ میں کوئی خطا نہیں ہے۔ سبحان اللہ بھائی، اس کو ایمان بولتے ہیں، اس کو ایمان، اس کو مضبوطی بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے آقا کہتے ہیں اچھا تم سن نہیں رہے ہو کہ کیا کیا مارکیٹ میں کیا کیا چل رہا ہے؟ تو اس وقت فاروق اعظم نے ایک جملہ یوز کیا تھا، کیا کہا تھا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سرکار آپ کیا کہتے ہیں وہ سب؟ سچ بات یہ ہے کہ یہ تو مکمل اوپنلی کھلا ہوا یا کھلی ہوئی یہ بہتان ہے سرکار۔ یہ جملہ فاروق اعظم کا تھا صاحب، انہوں نے اپنے منہ سے اس کو ادا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، کوئی تبدیلی نہیں کیا، ڈائریکٹ فاروق اعظم کے جملہ کو اپنی وحی بنا دیا۔ سبحان اللہ بھائی، اپنی وحی بنا دیا۔ قرآن میں فاروق اعظم کا جملہ موجود ہے اللہ کی وحی کی شکل میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی اعجاز فاروق اعظم کو آتا ہے، کسی اور کو آتا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کئی اور آیات ہیں، 20 سے زائد اس طرح کی آیات ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کی موافقت میں اللہ نے قرآن پاک میں آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اللہ اکبر۔ وہ غیظ المنافقین تھے، کیا تھے بولیے؟ غیظ المنافقین تھے، یعنی منافقوں کو دیکھنے کے بعد ان کی رگ ایمان جو ہے پھڑک جایا کرتی تھی، ہے نا۔ آج کل ہم لوگوں کو سکھایا جاتا نہیں صاحب ذرا سا نرم پالیسی اختیار کیجئے، ذرا سب کو لے کے چلیے گھوم کے پھر کے، لیکن کیا کریں، ہے نا۔ محبت فاروق اعظم سے ہے تو کچھ نہ کچھ تو وسیلہ مل ہی جائے گا نا، نہیں ملے گا؟ صدقہ مل ہی جاتا ہے، اس لیے ہم لوگوں سے ہو نہیں پاتا ہے وہ نرم پالیسی وغیرہ، ہے نا، کہ سانپ کے منہ میں بھی چما اور مینڈک کے منہ میں بھی چما، یہ ہم لوگوں سے نہیں ہو پاتا، یہ نہیں ہوتا ہے نا۔ وہی بالکل ہمیشہ سیدھی بات کرتے ہیں، کس کو اچھی لگے کس کو بری لگے ہم لوگوں کو اس کا کوئی خوف نہیں رہتا ہے۔ ہاں یہ ہمیشہ خوف رہتا ہے بھائی جو بات کروں اللہ رسول کو اچھی لگے بس، ہے نا، اللہ رسول کو بری نہ لگے، بس یہی ہمارا ایمان ہے۔ دعا کر دیجئے کہ اللہ ہم سب کو اسی طریقے سے چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جی عرض کر رہا تھا فاروق اعظم 10 سال حکومت کی، کتنے؟ دنیا کو تقسیم کر دیجئے 4 حصے میں تو سمجھ آئیے آپ کے 3 حصے میں، دنیا کے 3 حصے میں فاروق اعظم نے حکومت فرمائی ہے۔ ہاں ایک بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا، وہ مدینہ آیا اس نیت سے کہ بھائی وہ کون فاروق اعظم ہے مسلمانوں کا امیر کہ جنہوں نے پوری دنیا میں ایک دم تہلکہ مچا کے رکھا ہے۔ اور اس وقت ملک روم اور ملک فارس میں اسلامی لشکروں نے، اسلامی فوجیوں نے تہلکہ مچا کے رکھا تھا اس زمانے میں۔ تو وہ آدمی آیا خالی دیکھنے کے لیے کہ وہ ہیں کون۔ تو کسی نے کہا بھائی مدینے میں آ کے وہ بول رہا ہے کون ہے تم لوگوں کا امیر؟ کہہ رہے ابھی تو نہیں دکھ رہے ہیں، جا کے دیکھ لو باہر کہیں پر، وہ کہیں آرام کر رہے ہوں گے باہر، ہے نا۔ اور آج تو بھائی ایئر کنڈیشن روم میں لیڈر لوگ آرام کرتے ہیں۔ یہ لیڈر ایسا لیڈر ہے سبحان اللہ بولے بھائی، اللہ 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 اللہ۔ ہاں وہ گھومتے گھومتے چلا گیا تلاشی کے لیے، گھومتے گھومتے باہر دیکھتے کیا ہے کہ کسی باغ کے کسی درخت کے سائے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا زمین پر، سبحان اللہ بولیں گے بھائی، ہاں سو رہے ہیں، زمین پر سو رہے ہیں، زمین پر سو رہے ہیں۔ تو وہ سمجھا کہ ہاں یہی وہ آدمی ہے، زمین پر سو رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا امیر، ان کے ایمان اشارے اور حکم کی بنیاد پر روم اور شام میں تہلکہ مچائے ہوئے ہیں وہ مجاہدین۔ چلو بہت ایزی ہے، سو بھی رہے ہیں، کوئی ہے بھی نہیں، ان کے پاس حال ہتھیار بھی نہیں ہے، ان کا کام تمام کرنا ہمارے لیے ایزی ہے۔ اب وہ بری نیت سے تلوار اٹھا کر کے حملہ کرنا چاہا ہی، وہ خود کہتا ہے کہ جب
میں نے یہ کوشش کیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ 2 شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تلوار ہاتھ سے گر گئی. حضرت کی نگاہ کھل گئی. حضرت نیند سے بیدار ہو کے فرماتے کیا ہو گیا؟ میں نے پورا قصہ سنایا. پھر میں نے کہا کیا کروں، جن کی حفاظت غیبی شیر کرتے ہوں یہ کون ہے؟ مسلمان ہے. تو پھر ان کے مذہب کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. کچھ نہ کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا. وہ فاروق اعظم ہے صاحب، بڑی شان والے، بڑی اونچی شان اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. اللہ اللہ، حدیثوں کو پڑھیے. اللہ نے بڑی بڑی کرامتوں سے آپ کو نوازا ہے. 10 سال آپ نے حکومت کی. کتنے سال؟ رات میں آپ سوتے نہیں تھے، اور رات میں آپ اپنے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے خالی گشت لگاتے تھے. کیا لگاتے تھے بولیے؟ گشت لگاتے تھے. گشت. آج جو پولیس وغیرہ گشت وغیرہ لگاتی ہے نا، میں کہوں گا تم کو کسی نے وہ طریقہ نہیں سکھایا ہے. وہ طریقہ میرے فاروق اعظم نے دنیا کو عطا فرمایا ہے. ہاں، کرپشن دور کرنے کے لیے، چوری چماری دور کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو غریب اور فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی کبھی اپنی حاجت کسی کو پیش نہیں کرتے. جب دنیا سو جاتی ہے تب جا کے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے رب سے مانگتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے فاروق اعظم گشت لگاتے تھے کہ جب کسی گھر سے اس طرح کی آواز آئے گی میں اس گھر کو نوٹ کروں گا. سبحان اللہ. کل راشن پانی بھیجوں گا. سبحان اللہ بھائی. یہ فاروق اعظم تھے. ہاں، گشت کرتے کرتے جا رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی بڑی نیک تھی، وہ کہتے ہیں نہیں امی، فاروق اعظم جو ہم امیر المومنین ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے. اگر پکڑے جائیں گے تو سزا بھی ہوگی اور بہت بڑا گناہ بھی ہوگا شریعت کے حساب سے. کہا ہے اتنی بڑی رات میں کون دیکھنے آتے ہیں، چل بیٹی دودھ پہ پانی ملا دے. کہا نہیں، کوئی نہیں دیکھتا تو رب تو دیکھتا ہے نا. حضرت فاروق اعظم نے حضرت سالم سے کہا جو آپ کا غلام تھا کہ بیٹا ذرا گھر کو نوٹ کرو. سبحان اللہ بھائی. نوٹ کر لیا گیا. صبح آپ نے فرمایا جاؤ ذرا انکوائری کر کے آؤ. تو جب گئے تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. وہ جو جوان بچی تھی وہ بیوہ عورت تھی، ہاں، جو دودھ میں پانی ملانے کے لیے منع کر رہی تھی. فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں کو بلایا. ان میں حضرت عاصم جو فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا ابا حضور اس بیوہ عورت سے میں نکاح کروں گا. سبحان اللہ بھائی. اس بیوہ عورت سے میں نکاح کروں گا. فاروق اعظم نے خالی ایمانداری پر، سبحان اللہ بھائی، کس پر؟ اور ہم لوگ نکاح کرتے ہیں مالداری پر. کیا کرتے ہیں بھائی؟ مالداری پر. فاروق اعظم نکاح کرواتے ہیں ایمانداری پر. اس لیے ہمارے گھر میں مال رہ جاتا ہے اور ایمان ہی رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے رویش بدلو. کتنے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کو نوکری والی عورت چاہیے. تو تمہارے گھر میں جب نوکری والی عورت آئے گی نا تو تمہارے گھر میں کنیز فاطمہ پیدا نہیں ہوگی، کوئی چھوکری پیدا ہوگی، ناچنے والی پیدا ہوگی، نچنیاں پیدا ہوگی اور حالات بگڑیں گے. میں ہر عورت کو نہیں کہتا کہ نوکری والے خراب ہے. جنہوں نے پردے کا اہتمام کیا ہے اور ہر اعتبار سے شریعت کے جو قانون کو فالو کیا ہے میں ان کو مستثنا رکھتا ہوں، ورنہ تو اکثر مسلمانوں کے یہ حالات ہیں. اللہ اکبر. فاروق اعظم نے ہے نا ایمانداری، سبحان اللہ، صرف ایمانداری کی بنیاد پر اس خاتون کو، اس بیوہ عورت کو اپنے گھر کی بہو بنا لیا ہے. سبحان اللہ بھائی. کون؟ فاروق اعظم جو مسلمانوں کے امیر ہیں. سبحان اللہ. تہائی دنیا کے بادشاہ ہیں. سبحان اللہ. ایسے امیر کے گھر میں ایک بیوہ عورت، ایک غریب عورت کیا بن کے آتی ہیں؟ بہو بن کے آتی ہیں. تو ہمارا آپ کو یہیں پر ناخن ہوش لینا ہوگا. مسلمانوں روش بدلو اور اپنی بہو کا جب بھی انتخاب کرو سب سے پہلے ان کا ایمان اور ان کی ایمانداری دیکھو اور دینداری دیکھو، اس کے بعد پھر بعد میں وہ سب چیزیں دیکھ لینا. اللہ اکبر. یہ فاروق اعظم ہیں. کتنے سال بولیے؟ 10 سال آپ نے حکومت کی. کتنے سال؟ 10 سال. اور 4 لاکھ مربع میل دنیا پر آپ کی حکومت کی. سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا مقام، اتنا بڑا مقام. ہاں، اللہ رب العزت نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ مذہب اسلام گھروں میں تھا. گھر سے نکل کر کے جو بازار میں آیا، گلی میں آیا، فاروق اعظم کی وجہ سے آیا ہے. فاروق کا لقب، یہ فاروق کا ٹائٹل کس نے دیا ہے؟ ہمارے حضور نے دیا ہے. سبحان اللہ. فاروق اعظم کے ایمان سے پہلے مسلمان اپنے گھروں میں چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. جس دن فاروق اعظم ایمان لے کر کے آئے، فاروق اعظم نے کہا سرکار اب ہم گھروں میں چھپ کے نہیں پڑھیں گے، ہم تو حرم میں جا کے نماز پڑھیں گے. مچل کے بولیے سبحان اللہ بولیے.
ہم تو حرم میں جا کے نماز پڑھیں گے. پھر مسلمان وہاں 40 یا جتنے بھی لوگ تھے 2 لائن بنا کر کے میرے آقا بیچ میں موجود ہیں اور یہ لائن بنا کر کے گئے حرم شریف کے اندر نماز پڑھے. میرے آقا کریم کو اتنی خوشی ہوئی. میرے آقا کریم نے فاروق اعظم کہا انت فاروق. سبحان اللہ بھائی, تم فاروق ہو. فاروق کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کو جدا کر دینا, اور حق اور باطل کو ملانا. یہ صلح کلی ہے. یہ کیا ہے؟ صلح کلی. اور فاروق کسے کہتے ہیں؟ حق باطل کو جدا کر دینا. اے فاروق, تم نے حق اور باطل کو جدا کر دیا ہے. سبحان اللہ بھائی, یعنی حق اور باطل تو پہلے سے جدا ہی تھا, لیکن مارکیٹ میں اب تک جدا نہیں ہوا تھا. مارکیٹ میں عوام الناس کے نگاہوں میں تم نے حق اور باطل کو جدا کر کے دکھا دیا. یہ اللہ اکبر, یہ شان ہے. اور ان کی نگاہ جانتے ہیں, رہتے ہیں مدینے میں. کہاں رہتے ہیں بولیے؟ مدینے میں. اور وہاں سے 1.5-2 مہینے دور نہاون ایک شہر کا نام ہے. کہاں ہے؟ نہاون ایک شہر کا نام ہے. وہاں پر لشکر اسلام لڑائی میں مصروف ہے. جمعہ کا دن ہے. فاروق اعظم میں یہ سب شارٹ کر رہا ہوں, بہت لمبی لمبی تقریر ہے. ہاں شارٹ کر رہا ہوں, جو اس کا جو مین جملہ ہے وہ خالی سنا رہا ہوں. جمعہ کا دن ہے. فاروق اعظم مسجد نبوی میں جمعہ میں خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبے میں فاروق اعظم کہتے ہیں یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. تو یہ جملہ آپ نے کبھی یوز نہیں کیا تھا. تو جمعہ میں جو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے, کیا کر رہے ہیں, ہٹ ہٹ ہٹ, بیٹھ جا, آنا جانا نہیں. ہاں کیا عرض کر رہا تھا میں کہ جمعہ کا دن ہے, یہ جملہ کبھی یوز نہیں کیے تھے. تو بعد میں لوگوں نے کہا سرکار آج آپ نے ایک نیا جملہ یوز کیا ہے. تو فاروق اعظم نے کچھ بتایا نہیں, کچھ بتایا. کچھ دن گزر گئے, ادھر جو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاون میں لڑ رہے تھے, اور وہاں پر جنگ جیت گئے وہ. تو جنگ جیتنے کے بعد لیٹر لکھ رہے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم کو, اور جنگ کا پورا نقشہ لکھ رہے ہیں کہ سرکار ایسا ایسا ہوا. ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیے, وہ آ گئے فاروق اعظم کو خط دے رہے ہیں, اور خط دے کے سنا رہے ہیں سرکار جمعہ کا دن تھا, ہم لوگ لڑ رہے تھے, کافر لوگ ہم لوگوں کو دبا چکے تھے, وہ جیت کے قریب تھے. این جمعہ کے ٹائم میں آپ کی آواز آئی. سبحان بولے بھائی, ہاں پہاڑ کے پیچھے سے آپ کی آواز آئی کہ اے ساریہ پہاڑ کو اپنے پیچھے میں لے, پھر حملہ کر. آپ کی آواز کے بعد ہم لوگوں نے پہاڑ کو پیچھے میں لیا, حملہ کیا, پلک جھپکنے میں جنگ جیت گئے. وہاں جو صحابہ موجود تھے دانتوں تلے انگلیاں دبا دیے کہ یا اللہ, یہ مقام فاروق کا ہم نے تو یہ جملہ ان کو کہتے ہوئے مسجد نبوی میں سنا تھا, اور یہ کہتے ہم نہاون میں سنے تھے. تو جب میرے نبی کی بارگاہ میں ٹکڑا کھا کھا کر کے اتنا مقام حاصل کرنے والے وہ صحابی کی سماعت کا یہ عالم ہے. سبحان اللہ بھائی, ان کی زبان کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ یہاں بولیں وہاں سنے جائیں, سنائے جائیں, کیونکہ ایک صحابی بول رہے ہیں اور ایک صحابی سن رہے ہیں. بولنا بھی ثابت اور سننا بھی ثابت ہے. تو میرے نبی پاک کی بولی اور سماعت کا عالم کیا ہوگا. اگر یہاں ہم نبی کے عشق میں مچل رہے ہیں تو میرے آقا وہاں سے سن بھی رہے ہیں اور اللہ کے کرم سے دیکھ بھی رہے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. خالی ایسی محبت میں نہیں بول رہا ہوں, محبت میں بھی بول رہا ہوں, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی بول رہا ہوں. یہ سنیے, کتنے سال بولیے؟ 10 سال آپ نے حکومت کی, بڑا مقام اونچا. حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک بڑے صحابی ہیں. ان کا ایک غلام تھا, اس کا نام تھا ابو لولو. کیا نام تھا بولیے؟ کیا نام تھا وہ؟ ابو لولو. لولو قرآن میں ہے. لولو کا معنی ہوتا ہے موتی. تو ابو لولو یہ مجوسی تھا, آگ پجاری, آگ کا پجاری تھا یہ مجوسی. اور یہ چکی بڑا شاندار بناتا تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ کا وہ غلام تھا, اور مغیرہ بن شعبہ آقا تھے. اس وقت آقا لوگ غلاموں سے ہر دن پیسہ لیتے تھے. دن بھر کیا کام کر رہے ہو, کچھ مجھے ادا کرو کیونکہ میں نے تم کو خریدا ہے. تو شکایت لے کر کے حضرت فاروق کے پاس آئے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ میرے سے ہر دن 4 درہم لیتے ہیں, آپ ذرا سا سفارش کر کے یا آپ ان کو بلا کے حکم دے دیجئے کم لے. تو فاروق اعظم نے کہا کیا کیا کام کرتے ہو؟ فلانا فلانا کام کرتا ہوں. تو آپ نے کہا تمہاری تو اچھی کمائی ہے, جب اچھی کمائی ہے تو 4 درہم دینے میں کوئی حرج
نہیں ہے. تو اس دن وہ ناراض ہو گیا کہ ہاں فاروق اعظم نے میری بات نہیں سنی. ایک مجوسی غلام ہے نا, ہمارا آپ ہوتے تو پلک جھپکنے میں مار کے پھینک دیتے کہیں پر جھاڑ جنگل میں, ہے کہ نہیں. لیکن یہ خدا والے کبھی بھی اپنی جان کے لیے یا اپنے آپ کے لیے کسی سے کبھی انتقام اور بدلہ نہیں لیتے ہیں. سبحان اللہ بھائی. یہ نیچ لوگ, یہ گھٹیا لوگ ہے نا, کیا کہتے ہیں کہ اپنی نفسانیت کا بدلہ لیتے ہیں. ہاں مجھ کو ایسا بول دیا, صبر ہے ہی نہیں مسلمانوں میں آج. ہاں انہوں نے مجھے ایسا کہہ دیا, چھوڑ تو نہیں ہے نا, نیچے گرا کے چھوڑ تو. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے تقدیر پر بھی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے. ہاں وہ جانتے تھے بھائی کہ ہم جتنا بھی کریں جو ہوگا وہی تقدیر میں لکھا ہے, تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا بس. فاروق اعظم نے سمجھ بھی لیا تھا لیکن کچھ نہیں. ایک دن فاروق اعظم نے کہا اے ابو لولو تم بڑا شاندار چکی بناتے ہو, ایک چکی میل بھی بنا دو. تو اس نے کیا کہا, ہاں ایک ایسی چکی بناؤں گا نا ہوا میں گھومے گی. یہ جملہ دھمکی کا تھا, یہ جملہ دھمکی کا تھا. ہوا میں گھومے گی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو میں شہید کر دوں گا, مار دوں گا. یہ تھا وہ. فاروق اعظم نے اپنے کچھ دوستوں سے کہا بھی کہ دیکھو یہ تو مجھ کو دھمکی دے کے گیا ہے. تو آپ سمجھ گئے نا کہ فاروق اعظم کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ مجھے دھمکی دے کے گیا ہے. لیکن آپ نے کوئی سیفٹی نہیں لی, کچھ نہیں, نہ بلا کر کے ڈانٹا نہ دھمکا, کچھ بھی نہیں. فاروق اعظم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, وہی غلام چادر کے اندر ہتھیار لے کر کے آیا ہوا تھا, یہی بالکل پیچھے کھڑا تھا. اور فاروق اعظم جو ہی نماز شروع کیے وہ آپ پر حملہ کر دیا ہے نا. پیٹ میں بہت سارے زخم لگے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھا دی فجر کی, پھر اٹھا کر کے آپ کو گھر لے کے گئے. وہ 23 ہجری, کیا بولیے, 23 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں غالباً 2-3 دن کے بعد آپ کیا ہو گئے, انتقال فرما گئے. بولے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ ابھی انتقال نہیں کیے تھے, زخم کی ہی حالت میں 2-3 دن تھے. اسی درمیان میں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا کسی ایک کے بارے میں تو میں کوئی رائے نہیں دوں گا. ابھی میرے نزدیک 6 آدمی ہیں, وہ 6 آدمی خلافت کے حقدار ہیں. ان 6 میں سے جو بن جائے گا وہ ان کا حق ہوگا. وہ عثمان غنی ہیں, حضرت علی ہیں. سبحان اللہ نہیں بولے گے بھائی, ہاں بڑے بڑے صحابی کا نام سن رہے ہیں تو حضرت عثمان غنی, حضرت علی, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت زبیر ہے نا, حضرت سعد بن وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ 6 صحابہ کرام تھے. ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے نا. ہاں تو فاروق اعظم نے کہا کہ میں خلافت کی ذمہ داری ان 6 لوگوں کو دیتا ہوں. یہ 6 لوگ اپنے مشورے سے جن کو چاہیں گے خلیفہ بنا دیں گے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس میں پیش رہے. انہوں نے ہی حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا. بولے آپ بولیں گے کہ بھائی حضرت علی کو کیوں نہیں بنایا؟ تو سنیے, یہ سوال کسی نے حضرت فاروق سے کیا کہ آپ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنا دیا, حضرت علی کو کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ نہیں, خلافت کی پوری ذمہ داری لے کر میں پہلے حضرت علی کے پاس گیا. تو حضرت علی کو جب میں کہا کہ آپ خلافت لے لیجئے, تو آپ نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری ابھی نہیں سنبھال سکتا. سبحان اللہ بھائی, میں یہ ذمہ داری ابھی نہیں سنبھال سکتا. تو عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے حضرت علی سے کہا کہ اچھا اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں سنبھالنے والے ہیں تو آپ کے مشورے میں یہ جو ہم لوگ 5 لوگ ہیں اس میں سے کون ہوں گے؟ تو آپ نے کہا عثمان غنی. کیا فرمایا؟ عثمان غنی. تو حضرت علی کے مشورے پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے خلافت حضرت عثمان غنی کو دے دیا. بات سمجھ آگے نہیں آئی بھائی؟ ابھی میں نے بہت بڑی تقریر کو یہاں پر نا شارٹ میں بتا دیا بھائی, بہت لمبی تقریر ہے, وہ بہت لمبی ہے. ہاں بس اتنا سنیے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا حضرت علی کے حکم پر. بس بات ختم ہو گئی. حضرت علی کے حکم پر, ان کے اشارے پر. بات سمجھ آئی؟ ہاں تو حضرت فاروق اعظم کا جب انتقال ہوا, شہادت ہوئی, تو شہادت سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا بیٹا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس
کہ مزار کے اندر ایک جگہ خالی ہے اور حضرت عائشہ وہ اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ وہ روم حضرت عائشہ کا ہی تھا. سبحان اللہ بھائی، وہ روم کس کا تھا؟ حضرت عائشہ کا ہی تھا، کہ ادھر ابا بھی ہیں، ادھر شوہر نامدار بھی ہیں، میں بھی رہوں گی، نو پرابلم ہے کہ نہیں. تو وہ جگہ رکھی تھی وہ اپنے لیے. لیکن جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ کے پاس گئے کہ ابا حضور جو ہے خواہش کر رہے ہیں اور آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دونوں یاروں کے پاس سونا چاہتے ہیں، وہ اپنے دونوں یاروں کے پاس سونا چاہتے ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آج میں اپنے اوپر حضرت فاروق اعظم کی خواہش کو فوقیت دیتی ہوں اور میں اپنی خواہش ان کی خواہش پر قربان کرتی ہوں. جاؤ، میں نے وہ جگہ فاروق اعظم کو دے دی. سبحان اللہ. اب دیکھیے ایک مزار ہے، اس ایک مزار میں 3 مزار ہیں. سبحان اللہ بھائی، 3 قبر شریف ہے. کیا کمال ہے رب کی قدرت کا، کیا کمال ہے. تینوں کی عمر 63 سال ہے. سبحان اللہ بھائی، تینوں کی عمر 63 سال ہے صاحب. سبحان اللہ بھائی، اللہ اکبر. تینوں کی عمر 63 ہی سال ہے نا. اچھا، پھر ادھر حضرت عثمان غنی بھی تو خلیفہ بنے ہے نا، لیکن ان کا مزار وہاں پر نہیں، تو عمر بھی 63 نہیں، عمر بھی 63 نہیں ہے. بھائی اللہ رب العزت نے کتنے معاملات میں موافقت رکھا ہے ان تینوں یار کے درمیان. سبحان اللہ. تینوں یار کے لیے ایک ہی جگہ، وہ ہے مدینے کی. سبحان اللہ بھائی، خالی پھر ایک ہی جگہ نہیں، ایک ہی گنبد کے اندر. سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہو حضرت عائشہ صدیقہ اپنی خواہش حضرت عمر کی خواہش پر کیوں نہ قربان کریں، کیونکہ فاروق اعظم شہادت سے پہلے رب سے دعا کر رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. سبحان اللہ بولیے، اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت دے، تیری راہ میں اور شہادت دے، ہاں شہادت دے، اور میری موت پھر کہاں رکھ؟ تیرے نبی کے شہر میں. سبحان اللہ. موت ہی مانگ کے لیے تھی کہ مرنا ہے تو مدینے میں مرنا ہے. سبحان اللہ. آج بھی اگر کوئی عاشق کہتا ہے کہ کاش میری موت مدینے میں ہو، ہے نا، تو بہت لوگ تماشے کرتے ہیں. کائے کو ایسی تمنا کرتے جہاں پر قسمت میں لکھا ہوا ہے وہیں پر موت ہوگی، اس طرح کی تمنا کائے کو کرنا وغیرہ وغیرہ. تو ایسے نانسنس لوگوں کو کہیے گا یقیناً ہمارا ایمان تقدیر پر تو ہے، لیکن اس طرح کی دعاؤں سے نبی کی محبت جھلکتی ہے. ہاں، موت کہاں ہوگی نہیں ہوگی وہ تو ہوگی ہی، لیکن جب اس طرح ہم دعا کر دیں گے مدینے میں موت ہو یا نہ ہو، لیکن جب ہم دعا کر دیں گے تو مدینے میں مرنے کی نیکیاں ہمیں مل جائیں گی. بھلے ہم کہیں اور مریں، بھلے ہم کہیں اور مریں، لیکن ہم کو نیکی ملے گی، مدینے میں مرنے کی نیکی ملے گی، کیونکہ ہم نے وہ دعا کر رکھی ہے. سبحان اللہ بھائی، یہ دعا کرنا حضرت فاروق اعظم کی سنت ہے. سبحان اللہ. یہ شان، یہ عظمت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، آپ کب بنے؟ 23 ہجری میں بنے. بولیے نا بھائی، ہاں کتنے ہجری میں؟ 23 ہجری میں حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے. اور آپ نے کتنے سال؟ 12 سال حکومت کی. کتنے سال بولیے؟ 12 سال حکومت کی. اور عثمان غنی کون ہے؟ عثمان غنی کا یہ مقام ہے کہ بھائی امت محمدیہ نہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک، کیا بولے بھائی، لمبا کھینچ کے بول رہا ہوں سمجھ جائیے آپ، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کسی بھی آدمی کی قسمت میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آنے والی. بس سبحان بولے بھائی، نبی کی 2 بیٹیاں، یہ مقام حضرت علی کو بھی حاصل نہیں، یہ مقام حضرت علی کو بھی نہیں، حضرت عمر کو بھی نہیں، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر کو بھی نہیں. سبحان اللہ بولے گا. یہ مقام ہے، اس لیے آپ کا خطاب، آپ کا ٹائٹل ذو النورین، 2 نور والا. سبحان اللہ. یہ 2 نور کون ہیں؟ نبی کی بیٹیاں ہیں. سبحان اللہ. میرے حضور کی بیٹیاں ہیں، 2 نور، 2 نور ذو النورین. سبحان اللہ. یہ مقام ہے. اور اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے
کتنے صحابی نے حدیث میں کہا ہے میں نے مردوں اور عورتوں میں ان جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. ہاں حضرت اسامہ بن زید جو حضور کے بارگاہ کے خادم ہیں، ایک دفعہ حضور نے ایک گوشت کا پیالہ دے کر کے بھیجا، جاؤ میری بیٹی کو دے کر کے آؤ، حضرت رقیہ کو. حضرت اس وقت رقیہ نکاح میں تھی، ہے نا. جنگ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہوا، تب حضرت ام کلثوم آئی. ٹھیک ہے، تو وہ اسامہ بن زید گئے اور اس وقت پردے کا حکم ابھی نازل غالباً نہیں ہوا تھا، تو اندر چلے گئے، دیکھ لیے اور حضور کو آ کر کے بتائے کہ سرکار میں دیکھ کے آ گیا. اچھا اندر گئے تھے؟ کہا جی سرکار. اچھا رقیہ کو اور عثمان کو دیکھے؟ کہا جی سرکار. اچھا بتاؤ تو کیسا لگا؟ بتاؤ تو کیسا لگا؟ کہتے سرکار میری ان آنکھوں نے ایسی حسین جوڑی نہیں دیکھا ہے. سبحان اللہ، بڑا اونچا مقام صاحب، اتنا اونچا مقام عثمان غنی کا. اللہ اللہ. ایک دفعہ وہ جا رہے ہیں، ہاں لمبا کرتا پہن کر کے جا رہے تھے، ذرا کرتا گھسٹ رہا تھا، تو حضور پاک نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میں ابھی جنتی آدمی کو دیکھ لوں، اس کو دیکھ لے. تو ایک صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو خود خودی ہوئی کہ ہاں یہ جنتی آدمی ہے، تو چہرہ تو ہم لوگ کوئی دیکھے نہیں ہے، کون وہ؟ تو پیچھے دوڑے وہ کہ دیکھو جا کر کے، جا کے دیکھتے ہیں، ارے بابا تو عثمان غنی ہے. سبحان اللہ بھائی، عثمان غنی ہے یہ. تو اتنا اونچا مقام تھا ان کو حاصل، بہت اونچا مقام. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا کے بہت قریبی، بہت پیارے. دو میرے آقا خود فرماتے ہیں اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم سے، حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد، بیٹی میں جو تمہاری بہن کے انتقال کے بعد تمہاری بہن سے جو میں تمہارا نکاح کرا رہا ہوں، یہ نکاح میں نہیں بیٹی، یہ نکاح اللہ کرا رہا ہے. دیکھیے میں آسان لفظوں میں بڑی بڑی بات بول رہا ہوں، سمجھے نا. کسی کو اگر خود جم کے بولوں نا تو آپ کو اور مزہ آئے گا. نہیں، جم کے بولوں مزہ آئے گا یہ بیکار بات ہے. آہستہ بولوں، بولیوں کا اثر ہو، پھر مزہ ہے تو بات ہے. ہاں سنیے بھائی. ہاں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ بیٹی میں نے ابھی زمین میں سب سے بہترین انسان سے تمہارا نکاح کرایا ہے. یہ جملہ میرے آقا نے عثمان غنی کے لیے فرمایا تھا. بہت اونچا مقام. بھائی قرآن پاک میں انہوں نے راہ خدا میں خرچہ کیا. ہاں راہ خدا میں خرچہ کیا. ایک دفعہ انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہا سرکار 100 اونٹ، پھر کہا سرکار 200 اونٹ، سرکار 300 اونٹ، سرکار 1000 اونٹ. سبحان اللہ. کتنے؟ ہاں غزوہ ذی العشیرہ کے وقت، جس کو بولتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ تنگ دستی کا لشکر اس کو بولتے ہیں. ہاں اسی کو غزوہ تبوک بھی بولتے ہیں. اسی موقع میں میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا تھا، تو 3 دفعہ فرمائے، تینوں دفعہ انہوں کھڑے ہو کر کے حضرت عثمان غنی کے سرکار لاسٹ میں بولے کہ سرکار 1000 اونٹ. سبحان اللہ بولے بھائی 1000 اونٹ راہ خدا میں دے رہا ہوں. خالی سنگل اونٹ نہیں، اونٹ میں جو ساز و سامان ہوتا ہے نا لدا ہوا، فل اونٹ دے رہا ہوں. سبحان اللہ، ہے نا، خالی گاڑی نہیں، فل گاڑی. سبحان اللہ بولے کہ بھائی، اور 1 نہیں 2 نہیں 1000 اونٹ. سبحان اللہ. کتنے؟ 1000 اونٹ راہ خدا میں قربان کر دیے. اور قربان کرنے کے بعد پھر اتنا سمپل گھوم رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اسلام کا یہ اتنا بڑا ڈونر ہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں آج کیا ہوتا ہے، ہم نے اگر کہیں پر ڈونیشن ڈال دیا ہے نا، تو ہم اس کے سامنے ایسا چلیں گے کہ اس کو دکھائیں گے بھائی میں نے آپ کو ڈونیشن دیا ہے، میں آپ کا ڈونر ہوں، ہے نا. جب تک کہ جتاتے نہیں ہے تو پیٹ کا بھات ہضم ہوتا نہیں. لیکن ادھر عثمان غنی ایسے چل رہے ہیں، ایسے چل رہے ہیں کہ معمولی انسان چل رہے ہیں. اللہ کو ان کا چلنا اٹھنا بیٹا خوب پسند آیا. اتنا پسند آیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ان کی شان میں نازل کر دیا. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون منا ولا اذى. سبحان اللہ بھائی، وہ جو راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، پھر خرچہ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں. سبحان اللہ بھائی. تو یہ کون ہے؟ عثمان. انہوں نے جیتے اپنے حضور کے ہاتھ سے 2 بار جنت خریدا ہے. سبحان اللہ. کتنے بار؟ ہاں جنت خرید لیا اسی میں، دنیا ہی میں جنت خرید لیا. سبحان اللہ. دنیا میں اور جنت خرید لیا. اور اتنے بڑے جنتی کہ سورہ فجر کی آیت نمبر 27 28 29 اور 30 کہ جس کو میں جمعہ میں اکثر پڑھتا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ بھائی. یہ کون ہے؟ یہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان. سبحان اللہ. اے مطمئن جان، اے اطمینان والی جان،
یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ عثمان غنی ہے. ہاں یہ عثمان غنی ہے. اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی ہو کر کے، مرضی ہو کر کے، خوش ہو کر کے اور خوش کر کے. سبحان اللہ. اور کیا فرمایا؟ وادخلی فی عبادی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، رب کہہ رہا ہے. وادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، ہے نا. اس کے بعد فادخلی جنتی، اور اس کے بعد جنت میں داخل ہو جا. معمولی بات ہے یہ مقام مرتبہ عثمان غنی کا. اللہ اکبر. کتنے سال بولیے؟ 12 سال آپ نے حکومت کی. کتنے سال؟ 12 سال آپ نے حکومت کی. آپ کی حکومت میں سے 6 سال اسٹارٹنگ کی جو حکومت تھی بڑی اچھی تھی، بہت اچھی. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو ذرا سا آپ آگے نکل گئے تھے 6 سال میں. لیکن بعد کے جو 6 سالہ حکومت تھی وہ حکومت بڑی کیا کہتے ہیں کہ آزمائش کی حکومت رہی، بڑی آزمائش کی. یہ ملک جو مصر ہے نا، ہاں ملک مصر اچھا بھی ہے لیکن فتنے وغیرہ بہت اٹھے ہوئے وہاں سے. یہ ملک مصر میں عبداللہ بن ابی سرح نام کا، کیا نام بولیے؟ عبداللہ بن ابی سرح نام کا آدمی گورنر تھا. پتا نہیں اس کو کس نے بہکایا، وہ کیسے بہکا. گورنروں کو جو رہنا چاہیے وہ ایسا رہتا نہیں تھا، ہاں، اور وہ غلط سلط کرتا تھا. تو مصر کے کچھ لوگوں نے شکایت پہنچائی عثمان غنی کو مدینے میں کہ وہ آپ کا گورنر ہے، وہ کیا بھی ٹھیک کرتا نہیں ہے، فیصلے وغیرہ اچھا نہیں کرتا ہے، ظالم بنا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. حضرت عثمان غنی نے پھر خط کے ذریعہ سے اس کو آگاہ کیا کہ تمہاری شکایت آئی ہے، دوبارہ شکایت نہیں آنی چاہیے. اس ظالم نے لوگوں کو لگا دیا کہ معلوم کرو تو کون لوگ شکایت کرنے مدینہ گئے تھے امیر المومنین کے پاس. تو معلوم کر کے نکالا گیا کہ وہ 8 لوگ یا 12 لوگ تھے. ان 8 یا 12 لوگوں کو اس ظالم نے دارالحکومت میں بلا کر کے سب کو شہید کرا دیا. بلی نماز پڑھی نا. جب اتنا بڑا ظلم ہو گیا تو مصر کے 700-800 لوگ وہاں سے نکلے مدینہ فریاد لے کر کے عثمان غنی کے پاس. حضرت عثمان غنی کے پاس جب آئے، صحابہ کرام وغیرہ سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے ان مصری لوگوں سے کہا، جو مصری کے لوگ آئے ہوئے تھے، مصریوں سے کہا اچھا تم ہی لوگ اپنے گاؤں کے لیے، اپنے شہر کے لیے کس کو حاکم بنانا چاہتے ہو؟ تم ہی لوگ بنا لو. تو لوگوں نے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر کو بنایا. کس کو بولیے؟ محمد بن ابو بکر کو. تو حضرت عثمان غنی نے اٹھا کر کے لکھ دیا کہ میں عبداللہ بن ابی سرح کو معزول کرتا ہوں، کرسی سے گراتا ہوں، اور پھر اس کی جگہ پر میں محمد بن ابو بکر کو وہاں کا حاکم مقرر کرتا ہوں، اور اپنا مہر لگا کر کے ان کے ہاتھ میں دے دیا. اب وہ 700 لوگ اور کچھ مہاجرین، کچھ انصار وہاں سے نکلے ملک مصر کے لیے. ادھر کیا ہوا، ایک حبشی غلام تھا، ایک اونٹنی پر بیٹھ کر کے وہ تیز رفتار انداز میں وہ جا رہا تھا ملک مصر کی طرف. تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ آدمی اتنا تیز کیوں بھاگ رہا ہے، شک ہو رہا ہے، چلو اس کو پکڑ لیتے ہیں. پکڑ لیے. جب پکڑ لیے تو اس آدمی کے پاس ایک خط ملا. اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے مصر کے گورنر عبداللہ بن ابی سرح، کچھ لوگ تمہارے ملک سے میرے پاس آئے تھے، لوگوں نے کہا کہ اس کو گرا دیا جائے اور محمد بن ابو بکر کو وہاں کا گورنر مقرر کیا جائے. تو یہ لوگ جا رہے ہیں ابھی، لیکن یہ لوگ جب وہاں پہنچیں گے تو تم کسی بہانہ بنا کر کے ان لوگوں کو تم قتل کر دینا اور تم ہی حاکم بنے رہنا. بولے نماز اللہ، بولے اللہ اکبر. یہی وہ خط ہے کہ جس خط نے اسلام میں آگ لگا دیا. یہی وہ خط ہے، یہی وہ خط ہے جو آگ لگی وہاں سے جو اٹھی، جو فرقے بنے، تماشے ہوئے، یہی وہ خط ہے. یہی وہ ظالم ہے عبداللہ بن ابی سرح، یہی وہ ظالم ہے. اس خط کے بارے میں بہت کچھ ہوا، اور اس خط میں اتفاق سے عثمان غنی کا مہر لگا ہوا تھا. اور اس زمانے میں ایک بہت برا آدمی جس کے بارے میں حضور
بول کے گئے تھے کہ یہ گرگٹ ہے، یہ گرگٹ ہے. وہ آدمی جو ہے حضرت عثمان غنی کے پاس بیٹھ کے لکھنے اٹھنے کا کام وہی کرتا تھا، خط وط لکھنے کا کام وہی کرتا تھا. ہاں، تو اس طریقے سے بہت ساری بات چیت ہوئی. پھر وہ سارے لوگ واپس آ گئے مدینہ اور حضرت عثمان غنی کا گھر گھیر لیے، اور اسی میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی. حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ امام حسن کو اور امام حسین کو حضرت عثمان غنی کے گھر میں ان کے مین گیٹ پر کھڑا کر کے رکھے تھے کہ بیٹا یہ لوگ پتہ نہیں حضرت عثمان غنی پر حملہ کر سکتے ہیں، تم لوگ ذرا وہاں پر کھڑے رہنا. سبحان اللہ بھائی، کتنی محبت تھی. ایک تو خالو بھی تھے، سبحان اللہ بول گئے، کون تھے؟ سگے خالو، اور امیر المومنین بھی ہیں. حضرت عثمان غنی کے پاس صحابہ گئے بھی تھے، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بڑے بڑے صحابہ پوچھے بھی کہ آپ ذرا کیا کہتے ہیں، آپ خالی اشارہ دیے نا، یہ 600-700 لوگ آئے ہیں، سب کو بھی مار کر کے بھگائیں گے. تو حضرت عثمان غنی نے کہا تھا نہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا. سبحان اللہ، میں شہید کر دیا جاؤں گا، اس لیے چاہتا ہوں کہ بغیر خون بہائے میری شہادت ہو جائے، بس میری شہادت ہو جائے، کیونکہ حضور پاک نے خواب میں آ کر کے مجھے بتا دیا ہے. سبحان اللہ، اس لیے آپ نے کسی کو نہیں اکسایا کہ جاؤ جا کے مارو، نہیں کہا. اگر کہہ دیتے نا تو پلک جھپکنے میں سارے مارے جاتے. وہ کتنے لوگ تھے صاحب مدینے میں آ کر کے. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مکہ شریف، مدینہ شریف، مکمل حجاز وغیرہ، کوفہ وغیرہ ہر جگہ کے لوگ جو ہیں ہاتھ ڈال کر کے کیا بنے، سب نے بیعت کر لی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا بن گئے، خلیفہ بن گئے. یہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے. کتنے میں؟ 35 میں. پھر 35 سے لے کر کے 40 ہجری تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رہے، خلیفہ بنے. اور سب سے پہلی تقریبات میں حضرت علی کی شان میں کیا بولا ہوں، خطابت کر چکا ہوں، ہے نا بھائی، معلوم ہو گیا نہیں؟ ہاں. اور سن 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہے. اور آپ کو شہید کرنے والا کون تھا؟ وہ خارجی تھا، اس کا نام تھا ابن ملجم تھا. بات سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ آپ کی شہادت کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت امام حسن. کتنے بولے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ کتنے دن رہے؟ 6 مہینے. کتنے؟ پھر 6 مہینے کے بعد امام حسن نے صلح کر لی حضرت امیر معاویہ سے. پھر حضرت امیر معاویہ اس وقت سے لے کر کے سن 60 ہجری تک، سن 60 ہجری 20 سال وہ خلیفہ رہے. یاد رہے، یہاں پر ایک بات بتاؤں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ 6 مہینے کے بعد آپ نے صلح کر لی. کیوں صلح کی؟ تو شیعوں کی کتاب میں ہے، میں نے جمعہ میں وہ سنایا تھا. حضرت امام حسن بتائے کہ میں اگر صلح نہیں کرتا تو جو لوگ میرے پیچھے کھڑے تھے اور مجھ کو کہہ رہے تھے چلیے لڑیے آپ امیر معاویہ سے، تو مجھے ان لوگوں پر بھروسہ نہیں تھا. اور مجھے معلوم تھا وہ لوگ موقع پا کر کے مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے امیر معاویہ کے پاس بیچ لیں گے. اللہ اکبر بولے بھائی. یہ حضرت امام حسن خود فرماتے ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ لوگ تو مجھ کو دگا دیں گے ہی، تو پھر میں صلح کیوں نہ کر لوں. اس لیے آپ نے صلح کر لی. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا کہ خلافت 30 سال رہے گی. کتنے سال؟ 30 سال. تو میں نے جو ابھی آپ کو گنایا نا، کبھی خالی ٹائم میں بیٹھ کر کے گن کے دیکھ لیجئے گا. 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں لیکن 6 مہینہ باقی رہتا ہے. سبحان اللہ بولے بھائی. 6 مہینہ، وہ 6 مہینے حضرت امام حسن کی خلافت جوائن کی جاتی ہے تو 30 سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ بولے بھائی، مطلب کہ سبحان اللہ بولے. ہاں، ٹائم کتنا ہوا؟ 25 ہے. اچھا، بس 2-4 منٹ. تو الحمدللہ خلفائے راشدین کا اجمالی تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، یعنی حضور سے لے کر کے امام حسن تک پیش کر دیا، ایک اجمالی تعارف پیش کر دیا. دعا کے بارے میں کچھ باتیں سن لیجئے، کیونکہ موضوع میں لکھا تھا دعا کے حقائق، ہے نا. اچھا، یاد رہے پہلے میں دعا کی عظمت پر سناتا ہوں. دعا ہے کیا؟ آج کل وہابی اہل حدیث تو بھائی بھاگ جاتے ہیں، دعا کرتے نہیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں. اور حضور کیا کہتے ہیں سنیے. یہ نعمان بن بشیر کی روایت
رسول پاک فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. سبحان اللہ بولے بھائی، دعا ہی عبادت ہے. پھر میرے آقا ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، کیونکہ تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. یعنی مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں تمہارے مانگنے کے مطابق عطا کروں گا. تو اس میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ دعا ہی عبادت ہے. سبحان اللہ بھائی، دعا ہی عبادت ہے. اور یہ حدیث ہے جو میں ابھی سنایا آپ کو جامع ترمذی کی. ایک اور ترمذی کی حدیث سناتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں لیسا شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ مکرم، محترم، ریسپیکٹڈ کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ. دعا کی اہمیت دیکھیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ محترم چیز کوئی بھی نہیں ہے. ایک اور حدیث سن لیجئے. یہ حدیث جو سنا جا رہا ہوں یہ بھی جامع ترمذی میں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ قضا کو، تقدیر کو کوئی چیز پلٹ نہیں سکتی ہے سوائے دعا کے، اور عمر میں زیادتی کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے سوائے نیکی کے. سبحان اللہ، نیکی اور حسن سلوک کے. یہ دعا کی اہمیت، میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، خالی بس حدیث خالی سنتے چلے جائیے. اس کے بعد یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہے یہ بھی ترمذی کی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بے شک دعا نفع دیتی ہے، جو بلا نازل ہو چکی ہے اس میں بھی اور جو بلا نہیں آئی ہے اس میں بھی. سبحان اللہ. اس کے بعد میرے آقا کہتے ہیں اے مومنو، اے اللہ کے بندو، دعا کو لازم پکڑ لو. بولو بھائی سبحان اللہ، بولے بھائی دعا کو لازم پکڑ لو. اور ایک اور حدیث سن لیجئے، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل او كف عنه من السوء مثله ما لم يدع باثم او قطيعة رحم. میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسی دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے نا. کسی نے کچھ مانگا تو اللہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کو دے دیتا ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو مانگتا ہے نا، جو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دیتا نہیں ہے، بلکہ اس چیز کے برابر کوئی مصیبت اس کے اوپر آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. سبحان اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اچھا، دعا کیسی ہونی چاہیے، دعا کس طرح ہونی چاہیے؟ ایک دو حدیث اس تعلق سے بھی سن لیجئے. دعا کس طرح ہونی چاہیے تو سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں اذا دعا احدکم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعادمه شيء أعطاه. یہ میرے آقا نے دعا کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا ہے. ڈھنگ طریقہ کیا بولیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اس طرح دعا نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو تو مجھے معاف کر دے. اس طرح دعا نہ کرے، بلکہ عزم اور ارادہ اور مکمل رغبت کے ساتھ دعا کرے، جب تک کہ کوئی گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. گناہ کی دعا نہیں، قطع رحمی کی دعا نہیں کرنی چاہیے. ان باتوں کا ذرا سا خیال رکھیے. اور جانتے ہیں ہمارے حضور پاک علیہ وسلم نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے. سنیے، یہ میرے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مستجابۃ فتعجل كل نبی دعوته وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی الى یوم القیامہ فهي نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے ہر ایک نبی کو، ہر نبی کو ایک خاص دعا دی ہے. اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی ہے جو دعا قبول ہوگی ہی، ورنہ تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن اس دعا کے بارے میں گارنٹی ہے. سبحان اللہ بولا کہ بھائی اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص مقبول دعا دی ہے اور ہر نبی نے اس مقبول دعا کو اسی دنیا میں یوز
کر لیا ہے، لیکن میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے، قیامت کے لیے وہ دعا بچا رکھی ہے۔ سبحان اللہ بھائی، میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے، قیامت کے لیے اس دعا کو بچا رکھی ہے، اور انشاءاللہ ہر وہ آدمی اس دعا کو پالے گا جو اس حال میں مرے گا کہ اس نے شرک نہیں کیا ہو، یعنی شرک نہیں کیا ہے، اس حال میں مرا اگر ہے وہ، قیامت میں میرے نبی کی وہ دعا اس آدمی کو مل جائے گی۔ سبحان اللہ نہیں بولیں گے بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جانتے ہیں حضور کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں؟ اس حدیث کو سن لیجئے۔ ہاں، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اللہم، بولے نا، اللہ انی اتخذت عندک عہدا لن تخلفنی فانما انا بشر فای المؤمنین آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بها الیک یوم القیامہ۔ یہ حضور پاک نے دعا کی اللہ سے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، دعا کا مطلب سنیں گے مچل جائیں گے کہ میرے نبی کتنے رحیم اور کتنے کریم ہیں۔ یعنی دعا کا مطلب یہ ہے، حضور پاک اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے پروردگار عالم، میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں اور تجھ سے میں ایک عہد لیتا ہوں، تجھ سے میں ایک، کیوں وعدہ اور عہد کا کیا مطلب؟ اللہ سے کیا عہد لیں گے؟ مطلب نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، وہ تو قبول ہوگی ہی اوبیسلی۔ تو یہ عہد ہو گیا، اے اللہ میں تجھ سے عہد لیتا ہوں، کیا عہد لیتا ہوں؟ کہ تو میرے اس عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ مولا میں تو ایک بشر ہوں، کیونکہ ایک بشر بن کر کے اس دنیا میں آیا ہوں، تو مولا اگر میں کسی مومن کو تکلیف دے دوں، یا کسی کو میں برا بھلا بول دوں، یا کسی کو بد دعا دے دوں، یا بلا وجہ کسی کو کوڑا مار دوں، تو اے اللہ یہ سب چیز کو بدل دینا۔ سبحان اللہ، یہ سب چیز کو میری امت کے لیے بدل دینا۔ اے اللہ میں ماروں یا پیٹوں یا کسی کو کچھ کر بھی دوں نا مولا، تو اس آدمی کے لیے رحمت بنا دینا، زکاتن صفائی بنا دینا، قربتن اے اللہ اپنا قریبی ہونے کے لیے کوئی سبب بنا دینا کہ جس کی بنیاد پر قیامت میں تو اس بندے کو اپنا قریب کر لینا۔ بتائیے کہ حضور نے، حالانکہ حضور سے یہ سب چیزیں نہیں ہوئی ہیں، ہوئی ہیں کیا؟ لیکن پھر بھی میرے آقا اس طرح دعا کر کے چلے گئے، اگر بائی چانس اگر میں ایسا کچھ کر بھی جاؤں تو میری بد دعا میری امت کے لیے بد دعا نہ ہو مولا، بلکہ اس کو میرے لیے، میری امت کے لیے خوش دعا بنا دینا۔ دعا میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، بات بند کر رہا ہوں، خیال کیا کہ دعا جتنی مختصر ہو وہ دعا اتنی بہتر ہے، کیونکہ حدیثوں میں جوامع الدعا کے نام سے باب ہی آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ باب۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ دعا عبادت کا کیا ہے؟ بولیے، مغز ہے۔ کیا بولیے نا؟ مغز ہے۔ پورے جسم کو ناپیے، مغز آپ کا 1 پاؤ آئے گا۔ کتنا آئے گا؟ 1 پاؤ۔ یہ یاد رکھیے گا۔ یہ مغز کیوں کہا میرے آقا کریم نے؟ ایک تو مغز اس لیے کہا کہ مغز نہیں تو آدمی پاگل ہے، کہاں نہیں کہاں گھومتے رہتا ہے۔ اگر مغز ہے تو آدمی کو معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے اور کہیں کہاں نہیں جانا ہے۔ تو جس نے نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی تو اس کی نماز کو معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے۔ سبحان اللہ بھائی۔ اور جس نے نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگی تو پاگل کی طرح اس کی نماز بھی گھومتی رہے گی، معلوم نہیں کہ کہاں جانا ہے۔ سبحان اللہ بھائی۔ یہ ہے نماز، دعا عبادت کا کیا ہے؟ بولیے، مغز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا بالکل مختصر ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح مغز مختصر ہے نا کہ اتنا ہے، لیکن دنیا کے سارے کمپیوٹر فیل ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، اس مغز کے سامنے ہے کہ نہیں؟ ہے اتنا، لیکن کتنا جامع ہے۔ قرآن بھی اسی میں محفوظ ہمارے بچے کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ بولیں گے تو یاد رکھیے گا۔ اور ہماری اور آپ کی کیا عادت ہے؟ نہیں، جو بہت لمبی دعا کر دیا، ارے باپ بڑے مولانا انہوں، کیا ہے باپ صاحب، وہ بہت بڑے مولانا، ہاں بڑے مولانا، ہاں بہت لمبی دعا مانگے۔ مجھ کو یہ ڈی جے ہلی کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ڈی جے ہلی کی، ایک صاحب نے کہا حضرت دعا کیجئے، آدھا گھنٹہ دعا ہونا۔ تو میں بھی دماغ میرا گھوم گیا، میں آدھا گھنٹہ کیا دعا مانگوں؟ ہاں آدھا گھنٹہ دعا ہونا؟ کیوں صاحب نے آدھا گھنٹہ دعا ہونا حضرت؟ تو چلے کوئی بات نہیں ہے، میں پہلا گیا تھا مانگ لیا، کیا مانگوں گا بھائی؟ تو اب آدھا گھنٹہ کھپانا ہے، خالی میں اس لیے اس کو منع نہیں کیا کہ میں کیا کہتے ہیں پریکٹیکل کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا ہے یہ۔ تو دعا مانگا تو وہ خوش ہو گئے وہ،
اور ڈی جے علی میں دعا مانگنے والے کو، فاتح کرنے والے کو 50-100 ملتا ہے، مجھ کو 500 دے دیا. یہ ریئلی بات بول رہا ہوں، مذاق نہیں بول رہا ہوں. مجھ کو 500 دے دیا تو میں کہا او ہو، اس کا مطلب ہمارے علماء اکرام اس لیے بھی لمبی لمبی دعا کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے نذرانہ بڑھتا ہے، اس سے نذرانہ بڑھتا ہے نا. نہیں، ایسی دعا نہیں ہونی چاہیے، دعا مختصر ہونی چاہیے اور اللہ مختصر دعا کو بہت قبول فرماتا ہے. ہاں یہ یاد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان تمام تر باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.